سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 162۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ شخص جو پیروی کرتا ہے اللہ کی رضامندی کی، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو لوٹے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئس المصیر، اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ایسے لوگوں کے لیے بڑے درجات ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ پاک خوب دیکھنے والے ہیں ہر اس عمل کو جو وہ کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر مال غنیمت میں خیانت کرنے والے اور امانت دیانت کا حق ادا کرنے والے، ان دونوں کے متعلق فرمایا کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے درجات میں بعد المشرقین، بہت دور کا فاصلہ، بڑا دور کا فرق ہے۔ لیکن یہ آیت صرف خیانت اور امانت کے متعلق ہی نہیں، بلکہ ہر معاملے میں، ہر کام میں ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے، ایک بندہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، تو یہ دونوں انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ القلم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا، دونوں کو جزا اور سزا میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی انسان کا یہ سوچنا کہ کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، جو عمل بس ہوتا ہے کرتے جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ قادر مطلق پوری کائنات کو معاف کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر وہ قادر مطلق تمام انسانوں کو موجودہ دور میں سب کو عذاب میں مبتلا کر دے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انصاف کے خلاف ہو گیا، پھر بھی عین انصاف ہے۔ تو میرے محترم دوستو، قانون قدرت اور چیز ہے، قانون شریعت اور چیز ہے۔ قدرت میں تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جو شرعی قانون ہے وہ اس نے بتایا کہ ایمان والا اور کافر، مسلمان اور مجرم،
مان کر چلنے والا اور اپنی مرضی پہ زندگی گزارنے والا، رب چاہی زندگی اور من چاہی زندگی گزارنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا ایک وہ شخص جو پیروکار ہو اللہ کی رضا کا۔ یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جنہوں نے مال میں کبھی خیانت نہیں کی، جنہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور دوسری طرف وہ منافق قسم کے لوگ کمن باء بسخط من اللہ، جو واپس پلٹتے ہیں اللہ کے پاس یا گھروں کو لوٹتے ہیں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا دونوں کا ایک جیسا انجام ہوگا؟ ایک بندہ سود لے کر عیاشیاں کرتا ہے، دوسرا بندہ حلال مال پہ صبر اور قناعت کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے اللہ کے ہاں؟ ایک بندہ اپنی آنکھوں کو ناچ اور گانے سے وہ گویا کہ تسکین پہنچانا چاہتا ہے، اور ایک بندہ اللہ کا قرآن پڑھ کے اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک بندہ ظلم اور ستم کے ساتھ اقتدار حاصل کرتا ہے، حکمرانی کرتا ہے، اس کے لیے قتل کرنا پڑے، اس کے لیے لوگوں کو تہس نہس کرنا پڑے، اس کے لیے قانون کی دھجیاں اڑانی پڑے۔ دوسرا بندہ اپنی جد و جہد، اپنی محنت، اپنی کوشش حق کے لیے، نظام کے لیے جاری رکھتا ہے، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ پاک اس جملے کے اندر گویا پوری کائنات کے ہر مجرم اور ہر مسلم سے سوال کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں ایک جگہ برابر ہو جائے، بلکہ سورۃ یاسین شریف میں فرمایا کہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج میرے فرما بردار بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ ایک جگہ نہیں ہو سکتے، ایک جیسا انجام نہیں ہو سکتا۔ قانون شریعت یہی ہے کہ ماننے والوں کو اللہ بلند درجے عطا کرے گا، نہ ماننے والوں کو وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قانون شریعت یہی ہے، باقی اللہ مالک ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس کے ضابطے اٹل ہیں، اس کے قوانین پکے اور پیٹنٹ قوانین ہیں۔ وہ اپنی مرضی کو چھوڑ کر رب کی مرضی پہ زندگی گزارنے والوں کا بڑا ہی اعزاز و اکرام کرتا ہے، اور اپنی مرضی پہ چلنے والوں کو وہ اللہ دنیا آخرت میں ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور پیروکاری، اس کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائے۔ یہ اللہ کی رضا والے اعمال ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی پیروی کرنے والا اور اللہ کی ناراضگی کو لے کے گھر واپس پلٹنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، جو ناراضگی لے کر لوٹا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ جہنم نہایت برا ٹھکانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناجات اور دعاؤں میں ہمیں یہ دعا بھی ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من سخطک، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی ناراضگی یہ بہت بری چیز ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ طائف کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، کوئی مجھے مارے، کوئی پیٹے، کوئی میرا خون بہائے، لیکن تو ناراض نہیں
تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی ناراضگی میرے عزیز دوستو بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے روزانہ اٹھ کر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور نیت بھی کرنی چاہیے کہ اللہ آج دن بھر مجھے ایسے کاموں سے بچانا جس سے اللہ تو ناراض ہوتا ہے، اور رات کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج دن بھر میں نے کتنے ایسے کام کیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ پاک سے توبہ کر کے سونا چاہیے، معافی مانگ کے سونا چاہیے۔ حدیث پاک میں صبح کو اٹھ کے موقع مل جانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ دن لاتا ہے تاکہ رات کی برائیاں کرنے والا دن میں توبہ کر لے، اور اللہ پاک دن کے بعد رات لاتا ہے تاکہ دن بھر اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا رات میں اٹھ کے اللہ کو منا لے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک دیکھیں جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اٹھ کے مسجد میں آئے، لحاف چھوڑے، بستر چھوڑے، اس موسم میں جس میں سستی سی پڑتی ہے اس میں بھی اللہ کے گھر میں پہنچے، اور جو نہیں پہنچ سکے تو کیا یہ اللہ کی آنکھ میں برابر ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے، وہاں اندھیر نگری نہیں ہے، چوپٹ راج نہیں ہے۔ اللہ کے قانون قدرت میں اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کی مان کر چلنے والے، ان کے لیے بڑے اونچے اونچے درجات ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہم درجات عند اللہ، جو لوگ پہلی قسم کے ہیں یعنی اللہ کی رضامندی کے پیروکار ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے بڑے درجے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کا فاصلہ کم و بیش اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اور فرمائے نچلے درجے والے اوپر والے درجے والوں کو یوں دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی اللہ اتنے اونچے درجات نصیب فرماتا ہے۔ تو جتنے بلند درجات ہوں گے اتنے ہی اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہوگا، جتنا اونچا درجہ اتنا اللہ کا قرب، اتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب۔ تو اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرتے رہنا چاہیے جس سے آخرت میں ہمارے درجے بلند ہو۔ اللہ پاک فرماتے واللہ بصیر بما یعملون، لوگ جو عمل کرتے ہیں لوگوں کے ہر عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، گناہ گار اس جملے کو سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے رک جاتا ہے، اور نیکی کرنے والا اس جملے کو سوچے تو نیکی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ بس اس سوچ کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نماز کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ درس قرآن میں بیٹھیں، درس قرآن پڑھیں، سنیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ حسن اخلاق کا معاملہ کرنے لگے اور کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کا معاملہ کرنے لگے تو صرف اس سوچ کے ساتھ کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، اور اپنی رضامندی کی اتباع کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی ناراضگی والے اعمال سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔